لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے اور بطشہ بنت حینا کے بطن سے تھے، اور بطشہ اوریا کی بیوی تھی. اوریا کے شہید ہونے کے بعد حضرت داود علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لے لیا. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے بطن سے ہیں، اور یہ واقعہ جامع التواریخ میں مذکور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت سلطنت پر متمکن ہوئے اور اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھے اور انگشتری سلطنت کی انگلی میں رکھی، اور پھر لوگوں سے کہا جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا، اور وارث ہوا سلیمان حضرت داود علیہ السلام کا، یعنی نبی اور بادشاہ ہوا اپنے باپ کی جگہ پر. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو، سکھلائی گئی ہیں بولیاں ہمیں ہر جانور کی، اور دیے گئے ہیں ہم ہر چیز سے، یعنی جو چیز دنیا میں درکار ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہیں. بے شک بزرگی ظاہر بھی عنایت فرمائی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا تھا اور ہوا پر چلتا تھا تو تمام پرندے ہوا کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے تھے، اور فوج انسانوں کی داہنی طرف اور بائیں طرف ہوتی تھی، اور تمام وحوش و طیور چپ و راست پس و پیش گردا گرد حلقہ باندھ کر ان کے ہمراہ چلتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اکٹھے کیے گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لشکر جنوں اور انسانوں اور جانوروں سے، پس وہ مثل بمثل کھڑے کیے جاتے ہیں. بعض تفسیر میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ تھا جس پر سب لشکر چلتا تھا، اور ہوا اس کو لے چلتی تھی. شام سے یمن اور پھر یمن سے شام تقریباً 1 ماہ کی راہ ہے، لیکن ہوا اس کی مسافت کو آدھے دن میں طے کر دیتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوٌّ وَلَهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو صبح کی، یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینہ کی تھی، اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینہ کی مسافت تھی. اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے، اور یہ سب پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا. چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں سے بھی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے. قرآن مجید کے ترجمہ کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ملک یمن کی طرف، اور اس تانبے کو پانچوں میں ڈال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس میں لشکر کے موافق کھانا وغیرہ پکتا اور پھر تقسیم کیا جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے تابع کی اس کے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے، نرم جہاں پہنچنا چاہتا. کہتے ہیں کہ جس جگہ مالو فینار رہتا تھا، زمین وہاں کی آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان، جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھا لے جا اور اس کو اپنے کام میں لے لو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ زمین کے دفینے سے موتی و جواہرات دریا و خشکی سے لا کر جمع کیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تابع کیے سلیمان کے شیطان ہر ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے
کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن ستاتا ہے اور آدمیوں کو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اور بعض تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بعض جن تو اب تک قید میں ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکان نہایت ہی عالی شان پرتکلف ایسا بنوایا تھا کہ اس کا طول و عرض 36 کوس کا تھا، اور اس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں، اور اس میں یاقوت و زمرجد جڑے ہوئے تھے، اور اس میں تقریباً 700 کوس 700 ہرموں کے لیے اور 300 بیویوں کے لیے بنوائے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر شب کو اپنی بیویوں اور حرموں کے پاس جاتے تھے اور پھر سب سے جمع بھی کرتے تھے، اور دوسری جانب ایک مکان نہایت عالی شان کے ایک کوشک بھی بنوایا تھا، اور درازی بھی اس کی تقریباً 12 کوس کی تھی۔ آپ کے تخت کا جلوس تھا اور آپ کا طول 3 کوس کا تھا، اور سب ہاتھی کے دانت کا تھا، اور لال و فیروزہ اور زمرجد اور مروارید سے مرصع تھا، اور اس کے گردا گرد سونے کی اینٹیں لگائی گئی تھیں، اور اس کے چاروں طرف کونوں پر چاند کے درخت، اور اس درخت کی ڈالیاں سونے کی اور پتے اس کے زمرجد سبز کے لگائے تھے، اور ہر ایک ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک وغیرہ بھرا تھا، اور خوشے مثل انگور کے تھے، اور جو لال و یاقوت سے بنائے گئے تھے، اور نیچے تخت کے داہنے اور بائیں 1000 کرسی سونے کی لگائی گئی تھی، اس پر آدمی بیٹھتے تھے، اور ان کے پیچھے جن و انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی حیت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا، اور طوطی و طاؤس بھی بحکم خدا اپنے اپنے پروں کو پھیلا دیتے تھے، اور پھر اس سے بوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر تو ریت پڑھتے تھے، اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے، اور ہر ایک کی بولی کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور تاج شاہی جب سر پر اپنے رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے، اور جنوں کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق فرش زربفت کا بچھا دیں، اور اس کے کنارے کنارے نہریں جاری تھیں، اور تخت گاہ کے مکان میں کئی محرابیں تھیں، اور سب عابد اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اور ابر کو حکم کرتے تھے کہ پانی بھر کر دے جائے، اور اس کے باورچی خانے میں ہر روز کافی تعداد میں کھانا پکایا جاتا تھا۔ باوجود اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باورچی خانے سے کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ وہ کھانا تمام کا تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زنبیل سیتے اور پھر اس کو بیچتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے جو کو پیس کر آٹا بناتے اور پھر اس کی روٹی پکاتے، اور ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزہ دار اور درویش غریب کو ساتھ لے کر کھاتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر وقت خداوند قدوس سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ وہ اور کہتے تھے کہ یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی بادشاہ ہوں، اور پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں، اس کی ادائیگی کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تو یہ تھا ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا مختصراً قصہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی عزت و توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔